اسے پوری بھی بنا سکتے ہیں، اسے لمبی روٹی بھی بنا سکتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن جب آٹے کی روٹی بنانی ہے تو اب اس کو کتنا بھی بنانا چاہے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی طرح ہمارے یہ چھوٹے معصوم بچے ہیں، اگر ان بچوں کی آج سے تربیت ہوگی، آج سے یہ بچے، ہماری بچیاں مستورات کے مدرسے میں اور مکتب کے اندر جڑ جائیں گی تو واقعی یہ بچیاں آگے چل کر کے دین کی بھی فکر کریں گے، اپنی ایمان کی بھی فکر کریں گے، اپنے عقیدے کی فکر کریں گے۔ دعوت تبلیغ کوئی ہمارا کام نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کا منہج، مکاتب کا منہج، مدارس کا منہج ہمارے بچے کی ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارا بچہ دین کا داعی بن جائے، ہمارا بچہ مسجد سے جڑ جائے، ہمارا بچہ قرآن کریم کی تعلیم کو سیکھ لے، یہی ہمارا مقصد۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے بچے، مسلمان بچے اسکولوں کے اندر جاتے ہیں، اسکولوں کے اندر فنکشن ہے، کیا ہے؟ حضرت ہمارا ڈانس۔ افسوس ہوتا ہے یہ سن کر کے، ایک مسلمان ہو کر کے اور اس کا نام عبداللہ ہو کر کے، اور وہ بچہ جا کر کے غیروں کے اسکول میں، ہمارے اسکولوں میں ڈانس کر رہا، اور ہمیں اس کی فکر نہیں۔ ہم اس کے لیے اچھے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، اچھے لباس کا انتظام کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیاوی تعلیم کے اندر وہ ترقی کر رہا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ہمیں اس کی فکر کرنا ہے کہ صحابہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو جب وہ زبان سے بولنا سیکھتے تھے تو سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے تھے، کلمہ سکھاتے تھے۔ جب کلمہ سیکھ جاتے تھے تو انہیں قرآن کریم کی آیتیں یاد دلایا کرتے تھے۔ جب قرآن کریم کی آیتیں یاد کرتے تھے تو اللہ کا نام ان کی زبان پر اٹھاتے تھے۔ تو صحابہ کے بچے تابعی، تبع تابعی، علم مجتہدین اور اللہ کے ولی بن کر کے دنیا کے اندر سے زندگی گزار کر کے گئے ہیں۔ آج ہمارے بچے اسکولوں کے اندر ڈانس کر رہے ہیں، ہمارے بچے گانا سن رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، میں اپنے ماؤں اور بہنوں اور بزرگوں ہر ایک سے کہوں گا، اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیے، اپنی مستورات کو مکتب سے جوڑیے، اور مرد بچے جو ہیں فجر کی نماز کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر جڑیے، اور ہماری مستورات جو ہفتے میں 2 جگہ ہمارے محلے کے اندر تعلیمی مظاہرہ ہوتا ہے، ایک ہمارے متولی صاحب کے گھر، ایک کلیم حاجی صاحب کے گھر میں ہوتا ہے۔ میں اپنی تمام ماؤں اور بہنوں کو یہی کہوں گا کہ اس کے اندر تعلیمی مظاہرہ کے اندر پہنچے، تاکہ ہمارا ایمان بھی جاگے، ہمارا عقیدہ بھی جاگے، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو، ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہو۔ آج مولانا نے واقعی بہت اچھی بات کہی کہ آج ہمارے بچے بڑے ہو گئے، ہماری بات نہیں مانتے، حضرت کے پاس جاتے، حضرت دعا کر دو، حضرت ہمارا بچہ ہماری ایک بات نہیں مانتا، آپ کوئی تعویذ بنا کر کے دے دو۔ میرے بھائی، تعویذ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عقیدہ درست ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک اللہ والے کا واقعہ میں آپ کے سامنے سناؤں۔ ایک اللہ والے تھے، کئی دنوں سے فاقہ کی حالت میں ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک نہر کے کنارے گئے تو ایک بہتا ہوا سیب آ رہا، اب بھوک کی شدت، اس کو سیب کو اٹھایا، سوچا بھی نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس کی فکر کیے ہوئے بغیر اس کو اٹھا کر اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس کو کھا لیا۔ پھر دل کے اندر خیال آیا، یہ سیب کس کا ہے، کہاں سے آیا، اس کی بھی فکر ہو گئی۔ پتا کرتے کرتے جہاں نہر چلتی تھی وہاں پہنچے، وہاں پہنچتے پتا چلا سیب کا ایک باغ ہے، وہاں پہنچے، سیب کا مالک وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا، بھائی میں نے غلطی سے ایک سیب کھا لیا، اگر یہ حرام ہے تو میرے خون کے اندر جو رگ کے اندر جو چلے گا وہ حرام بھی پورے بدن کے اندر آمیزش ہو جائے گی، اس لیے لہذا تم اسے معاف کر دو تاکہ یہ حلال ہو جائے۔ اس باپ کے مالک نے کیا کہا، ایسا ہے 3 سال تک تمہیں میرے باپ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ حضرت نے کہا، جائز کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، حلال کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اگر یہ حرام لقمہ جو سیب میرے اندر چلا گیا، اس سے جو خون بنے گا پورے جسم کے اندر ملوث ہو جائے گا، پھر میری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت فوراً اس کی شرط کو قبول کر لیے۔ 3 سال تک مسلسل اس ایک سیب کی وجہ سے 3 سال تک مسلسل اس باغ کی نگہبانی کی، باغ کی دیکھ ریکھ کی۔ اس کے بعد 3 سال مکمل ہو گیا۔ حضرت نے کہا، ایسا ہے اب میرا کام مکمل ہو گیا، اب تو اجازت دے دیجیے تاکہ وہ سیب حلال ہو جائے، اور جو میں کھایا
ہوں اس سے جو خون بنے وہ میرے جسم کے اندر حلال چلے. اب اس کے بعد اس نے شرط لگائی, نہیں میری ایک شرط ہے, تمہیں 2 سال اور خدمت کرنا پڑے گا. 2 سال حضرت نے حلال ایک سیب کے حلال کرنے کے خاطر 2 سال اندر محنت کوشش کی. اس کے بعد 2 سال مکمل ہو گیا. گویا کہ ایک سیب کے خاطر 5 سال تک اپنے گھر کو بھی چھوڑا, اس باپ کی نگہبانی کی. 5 سال مکمل ہوا. اب کہہ رہا ہے 5 سال میں نے آپ کے باپ کی نگہبانی کی, اب مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ یہ سیب حلال ہو جائے. اس باپ کے مالک نے کہا ایسے نہیں دے گا, ایک شرط ہے میری, وہ شرط مکمل کرنی پڑے گی تب میں اس سیب کو حلال کی اجازت دوں گا. کہنے لگے کیا ہے؟ کہنے لگے میری ایک شرط ہے, میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ کی اندھی ہے, زبان کی گنگی ہے, کان کی بہری ہے اور پاؤں سے معذور ہے, لنگڑی ہے. گویا کہ سارا وجود میرے بیٹی کے اندر ہے, تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا. جب تم اس سے نکاح کرو گے تب میں یہ سیب کو حلال کروں. غور کیجیے میرے بھائی بزرگ دوستو, ایک سیب کے خاطر کتنی مشقتیں اٹھائی. آج ہمیں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں. اس کے بعد اس نے شرط قبول کر لی, ٹھیک ہے میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا. اس کے بعد جب شادی ہوئی تو گھر کے اندر جب پہنچتے ہیں نکاح ہونے کے بعد تو بچی چاند جیسا حسین خوبصورت مسلح بچھا کر کے سجدے ریز ہو گئے اور اس کے بعد سجدہ کر کے اپنے سسر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سسر آپ کہتے تھے وہ آندھی ہے, وہ لولی ہے, وہ لنگڑی ہے, وہ بہری ہے, وہ گونگی ہے, اور حالانکہ کچھ بھی نہیں, اتنی زیادہ حسین اور جمیل خوبصورت, آنکھ سے دیکھنے کی طاقت, زبان سے بولنے کی طاقت, کانوں سے سننے کی طاقت, پاؤں سے چلنے کی طاقت, سب کچھ ہے. آپ کیسے کہہ دیے؟ حضرت سے اس بات کے مالک نے کہا آپ کو میں بتاتا چلوں, ہماری بیٹی کے اندر یہ عادت ہے. میری مائیں کان کھول کر کے اس بات کو سنو. اس باپ نے کیا کہا؟ میری بیٹی کے اندر یہ عادت ہے جو زبان سے سچ بات بولتی ہے, غلط بات نہیں بولتی, اس لیے وہ زبان کی بہری ہے. میری بیٹی آنکھ کی اندھی ہے, اس لیے وہ غلط چیز نہیں دیکھتی, اس لیے میں نے اسے اندھی کہا. میری بیٹی کان کی بہری ہے, اس لیے وہ کان سے غلط چیز نہیں سنتی, اس لیے میں نے اس کو کہا بہری ہے. میری بیٹی کہیں غلط چیز کی طرف نہیں جاتی, اس لیے میں نے اسے کہا کہ وہ لنگڑی ہے. حضرت نے کہا الحمدللہ. اس کے بعد شادی ہو گئی, دونوں میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں. تو ان سے جو اولاد پیدا ہوئی, اصل کہنے کا جو میرا مقصد ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حلال مال کی برکت دیکھیے کتنی مشقتیں اٹھائی دین کے خاطر, اسلام کے خاطر, اپنے سیب کے جائز کرنے کے خاطر. جب ان سے بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نام پیران پیر, شیخ المشائخ, غوث پاک, محبوب سبحانی حضرت شاہ عبد القادر جیلانی جیسی اولاد پیدا ہوئی. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, حضرت نے واقعی بہت اچھوتے انداز میں ہم سب کو سمجھایا ہے. ہمارے دل نرم ہو گئے. آج سے عہد کر لیں, ہم اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجیں گے, اپنی بچیوں کو مسکرات کے مدرسے کے اندر بھیجیں گے, اپنی ماں کو مسکرات کے مدرسے کے اندر بھیجیں گے. اور دینی جو حلقے لگتے ہیں, 4 شنبے کے دن ہمارے اس محلے کے اندر 200 گھر ہے, 20 10 مستورات دین کے حلقے میں جٹتی ہے. افسوس کا مقام ہے میرے بھائی بزرگ اور دوستوں, ہفتے میں صرف ایک دن نکالیے تاکہ ہمارا ایمان پیدا ہو جائے. حضرت نے واقعی جو بات بیان کی کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ پڑھی لکھی نہیں تھی, لیکن وہ دین کی مجلس سے پہنچتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج کون نہیں جانتا, پوری دنیا کے اندر ان کا چرچا چلتا ہے. ایسی اولاد پیدا ہوگی, اس لیے تمام بھائیوں, بزرگوں اور ماؤں اور بہنوں ہر ایک سے عاجزانہ
गुजारिश है कि दीन के जब हल्के लगे 4 शंबर को 3 बजे से तो अपनी मस्तूरात को हमारे मुफल्ली साहब को पहली गली के अंदर मुफल्ली साहब के घर, दूसरी गली के अंदर जनाब कलीमुल्लाह साहब हाजी कलीमुल्लाह साहब के घर के अंदर तालीमी जोड़ होता है। अपनी मस्तूरात को भेजे, अपनी बेटियों को भेजे। आज इतने पुरखतन गंदे माहौल के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारा ईमान खतरे में है, हमारे बच्चे का ईमान खतरे में है। इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों को मकसद से जोड़े। आज हम बड़े हम जमात के अंदर जाकर के सीख सकते हैं, हमारी मस्तूरात जमात के अंदर जाकर के सीख सकती हैं। इन मासूम बच्चों का क्या होगा? वो मासूम बच्चे घरों के स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, मकतब की फिक्र नहीं है। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, आज से ऐड कर ले, इंशाअल्लाह अपने बच्चे को मकतब से जोड़ेंगे, अपनी बच्चियों को अपने मस्तूरात को मदरसे से जोड़ेंगे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चे के ईमान की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब प्रोग्राम खत्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाजी साहब ने 12 हमारे हाजी साहब मकतब के बच्चों और बच्चियों के लिए और दीन के मामले में हमेशा खैर ख्वाह है, खर्च करते रहते हैं। कहीं मस्जिद की बात आई या मदरस की बात